سورۃ طارق جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کے لفظی فائدے پہلے ذکر کرتے ہیں، تلاوت کے فائدے ذکر کرتے ہیں کہ جو اس کو اپنی زبان پہ لے آئے، اپنے پاس رکھے، اپنے زندگی میں اس کو رکھے تو اس کو کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، اور پھر آگے جا کر ہم اس کے معانی کی طرف توجہ کریں گے کہ یہ کہتی کیا ہے، اس میں بات کیا کی گئی ہے۔ تو اس کے جو تلاوت کے فوائد میں سے یہ ہے کہ خدا کریم نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ الطارق کی تلاوت کرے گا، ستارگان سما سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہوں گی۔ ستارگان آسمان کتنے ہیں؟ ابھی تک انسان تو گن نہیں سکے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ستاروں کو گن سکیں، نہیں گن سکیں، تو یعنی لا تعداد نیکیاں اس میں جو اس کو پڑھتا رہے گا، یقیناً جو اس نیت سے پڑھتا رہے گا تو وہ نیک بن کر ہی پڑھتا رہے گا۔ ایسے دوسرا بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ کہیں نا کہ ایک بے نمازی ہو، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو صرف ایک سورہ طارق کی پڑھ کر بندہ کیا کر لے گا، اتنی نیکیاں کما لے گا، تو نہ اس کو نماز کی ضرورت ہے، نہ اس کو روزے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو اور چیزیں ضرورت ہے، نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ایک سورہ طارق ہی پڑھتا رہے۔ دوستو 100% یقین سے یہ جان لیں کہ جو بندہ نماز اور دوسرے اچھے کام نہیں کرے گا وہ سورہ طارق کو بھی نہیں پڑھ سکے گا، نہیں پڑھ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ زندگی کا آپس میں ڈھب ہی نہیں ملتا ہے، آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے کہ کوئی سورت پڑھ سکے اور وہ دوسرے اچھے کام نہ کرتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، یعنی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ان کا ایسا ایک تصویر کا اس طرح کا سلسلہ بنا ہوا ہے کہ یہ تصویر مکمل ہو تو ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اعمال نیک بھی اسی طرح ہے، صالحین اسی طرح ہے کہ مکمل پیکج ہے، اگر وہ پیکج پورا نہیں ہے تو سمجھے باقی وہ خام خواہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ضائع ہی ہے۔